حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، لوگوں سے یاد نہ کرنے کا شکوہ مت کر، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ ہمیشہ یہی سوچ رکھو کہ مجھے میرے اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، اگر مجھے میرے اعمال کے مطابق ملتا تو میرے پاس کچھ نہ ہوتا۔ تو شہرک سے بھی قریب تھا، لیکن ہمیں سے طے یہ فاصلہ نہ ہوا۔ میری قسمت میں بھی ایسا کوئی سجدہ کر دے جو میرے سارے گناہوں کا مداوع کر دے، ساری دنیا سے چرا کر مجھے اپنا کر دے، میری مٹی کو خدایا سونا کر دے۔ میں تیرا چاہنے والا ہوں مگر ہے حسرت، جن کو تو چاہتا ہے مجھ کو بھی ویسا کر دے۔ ایک نظر اپنے گناہ گار پہ کر کے مولا، اپنی رحمت کا حقدار ہمیشہ کر دے۔ رات کی تنہائی میں خاموشی سے جب دعا مانگو تو ہر بندے کو یہی لگتا ہے کہ اللہ صرف میرا ہے۔ لمبی امیدوں سے دور رہا کرو، کیونکہ وہ تمہارے پاس موجود نعمتوں کو حقیر بنا دیتی ہیں۔ مومنوں کی محفل میں بیٹھ کر مومن کہلانا آسان ہے، لیکن تنہائی میں بیٹھ کر خود کو مومن کرنا بہت مشکل ہے۔ نہ ثبوت ہے نہ دلیل ہے، میرے ساتھ رب جلیل ہے، تیرا نام کتنا مختصر، تیرا ذکر کتنا طویل ہے۔ اگر کبھی کسی چیز کا غرور آنے لگے تو ایک چکر قبرستان کا لگا لیا کر، وہاں آپ سے بھی بہتر انسان مٹی کے نیچے دفن ہے۔ اگر آپ کا رب آپ سے ناراض ہو اور استغفار سے بھی کام نہ بنے تو اس کی مخلوق کو خوش کرنے کی کوشش کریں۔ حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ ہنسی آتی ہے مجھے حسرت انسان پر، گناہ کرتا ہے خود لعنت بھیجتا ہے شیطان پر۔ حضرت امیر خسرو سے کسی نے پوچھا، حضور محبت میں اتنی تکلیف کیوں آتی ہے؟ حضرت مسکرا کر فرماتے ہیں، تاکہ ہر کم ظرف محبت کرنے کا دعویٰ نہ کر سکے۔ یہ زندگی ہے، الجھے گی نہیں تو سلجھے گی کیسے، بکھرے گی نہیں تو نکھرے گی کیسے۔ دل کے اطمینان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی رضا سے ہوتا ہے، بندوں کی رضا سے نہیں۔ تیری آزمائشوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ تیری راہ میں قدم قدم، کہیں عرش ہے کہیں دور ہے۔ یہ بجا ہے مالک دو جہاں، میری بندگی میں فطور ہے۔ یہ خطا ہے میری خطا مگر تیرا نام بھی تو غفور ہے۔ یہ بتا میں تجھ سے ملوں کہاں، مجھے تجھ سے ملنا ضرور ہے۔ کہیں دل کی شرط نہ ڈالنا، ابھی دل گناہوں سے چور ہے۔ تو بخش دے میرے سب گناہ، تو رحیم ہے تو غفور ہے۔ تم اس دنیا میں بس دنیا کے ہو کر ہی نہ رہ جانا، نہ کھو دینا کہیں خود کو اسے پانے کے چکر میں۔ دل میں خدا کا ہونا لازم ہے اقبال، سجدوں میں پڑے رہنے سے جنت نہیں ملتی۔ منزلیں کبھی کسی کے گھر جا کر حاضری نہیں دیتی، راستوں پر چلنے سے ہی راستے نکلتے ہیں۔ بس اپنے ارادوں میں مخلص رہو، اللہ کی مدد کو اپنے ساتھ پاؤ گے۔ پیدا کرنے والی ذات کی قسم، رحمان نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا، جہنمی اور جنتی وہ بعد میں بنتا ہے۔ کچھ لوگ انسانوں کے سمجھانے سے نہیں بلکہ اللہ کی سزا سے ہی ٹھیک ہوتے ہیں۔ رزق سخاوت میں پوشیدہ ہے،
اور لوگ اس کو محنت میں تلاش کرتے ہیں۔ انسان کے آنسو اس وقت مقدس ہوتے ہیں جب وہ کسی اور کے دکھ اور تکلیف کو محسوس کر کے نکلے۔ جو شخص موت کو زیادہ یاد رکھتا ہے وہ تھوڑی سی دنیا پر بھی خوش ہو جاتا ہے۔ جس نے تمہارے ساتھ برائی کی ہو اس کے ساتھ احسان کر کے اسے بدلہ دے دو، کیونکہ احسان بد زبانوں کی زبان بند کرتا ہے۔ اکڑ جتنی زیادہ ہو اتنی ہی شدت سے ٹوٹتی ہیں، اور دھوکہ جتنا بڑا ہو اتنی ہی طاقت سے اپنے مقام پر پلٹ کر آتا ہے۔ جو دو گے وہی لوٹ کر آئے گا، چاہے عزت ہو یا دھوکہ۔ کچھ لوگ اپنے لمحے سنوارنے کی خاطر دوسروں کی زندگی برباد کر جاتے ہیں۔ کسی کو اجاڑ کر بسے تو کیا بسے، کسی کو رلا کر ہنسے تو کیا ہنسے۔ جب خود اپنی اہمیت بتانی پڑے تو سمجھ جائیں کہ آپ کی کوئی اہمیت نہیں۔ انسان کو خدا تب یاد آتا ہے جب وہ درد کا مارا ہو، غرض کا مارا ہو یا پھر مرض کا مارا ہو۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے، جو اللہ تک لے جائے وہ ٹھوکر سزا نہیں ہوتی۔ حاصل اور لا حاصل کے دائروں میں سب گھوم رہے ہیں، حاصل کی ناقدری اور لا حاصل کی حسرت ختم ہی نہیں ہوتی۔ اپنے آپ کو اچھا سمجھنا نقص کی دلیل اور کم عقلی کی علامت ہے۔ انسانیت محبت، عمل اور عقل کے بغیر حیوانیت ہے۔ عزت نفس سب انسانوں کا برابر ہوتا ہے، کسی کی دل آزاری نہ کرو۔ جیسا سلوک تم مخلوق خدا سے کرو گے ویسا ہی سلوک وہ تیرے ساتھ کرے گا۔ خدا سے رشتے کو خوبصورت بنانا چاہتے ہو تو خود بھی پاک ہو جاؤ۔ تمہاری ہر وہ جیت ہار ہے جس کا مقصد کسی کو نیچا دکھانا ہو۔ وہ جو مشکل آنے سے پہلے ہی ٹال دیتا ہے، تمہیں کیا لگتا ہے وہ نہیں جانتا تم کس دکھ میں ہو؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے اللہ اسے انصاف کے ذریعے ذلیل کرتا ہے۔ جن کا بھروسہ اللہ ہو ان کی منزل کامیابی ہے۔ اپنی زندگی کو رمضان جیسا بنا لو، موت عید جیسی ہو جائے گی۔ جو رب کو میرے قبول ہو وہی کاش میرے اصول ہو، وہی صبر ہو وہی گفتگو، وہی سادگی وہی عاجزی۔ قیمتی ہو کر مفت ہو جانا یہی درویشی ہے۔ کوئی بیٹھے تو صحیح اہل نظر میں جا کر دل کو ایک آن میں آئینہ بنا دیتے ہیں۔ جس آنکھ نے دیکھا تجھے اس آنکھ کو دیکھوں، ہے اس کے سوا کیا تیرے دیدار کی صورت۔ بند کرتا ہے عقل کی آنکھیں عشق جب واردات کرتا ہے۔ انسان دنیا کے سارے علوم سیکھ لے، اگر اس نے اپنے رب کو نہیں پہچانا تو اس نے کچھ نہیں سیکھا۔ دنیا کے لباسوں میں سب سے خوبصورت حیا کا لباس ہے۔ آئینہ جب اٹھایا کرو پہلے دیکھا کرو پھر دکھایا کرو۔ جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پہ بہک گئے۔ جھانکنے کی بہترین جگہ اپنا گریبان اور رہنے کی صحیح جگہ اپنی اوقات ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، انسان میں خدا کا خوف پیدا ہو جائے، یہ خوف ہر خوف سے نجات دلاتا ہے۔ انسان اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے تو ہر خوف ختم ہو جاتا ہے۔
اگر اللہ کے ارادے کو مان لیا جائے تو نہ زندگی کا خوف رہتا ہے، نہ موت کا، نہ امیری کا، نہ غریبی کا، نہ عزت کی تمنا، نہ ذلت کا ڈر۔ یہ سب اس کے انداز ہے، وہ جو چاہے عطا کرے، ہمیں راضی رہنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو آدمی لوگوں کے حالات دیکھ کر عبرت حاصل نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کے حالات سے اور لوگوں کو عبرت دلاتا ہے۔ آپ نے فرمایا، دنیا سے اتنا توشہ اور سامان تیار کر لو کہ کل قیامت کے دن تمہاری جان بچ سکے۔ جو گناہوں سے بچا رہتا ہے اس کا بوجھ ہلکا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی قدر بڑھ جاتی ہے۔ جو آدمی اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی ظاہر کرتا ہے تو دنیا داروں کی اونچی گردنیں اس کے سامنے ذلیل اور پست ہو جاتی ہیں۔ کسی کے چہرے کا مذاق اڑانے سے پہلے سوچ لیں کہ آپ تصویر میں نہیں، تصویر بنانے والے کی کاریگری میں نقص نکال رہے ہیں۔ طبیعت کی نرمی اور سخاوت انسان کو دشمنوں کے دلوں میں بھی محبوب بنا دیتی ہے۔ طنز وہ تیر ہے جو شہد میں بھگو کر بھی مارا جائے پھر بھی اس کی کڑواہٹ اور چبھن کم نہیں ہوتی۔ دل سے بولنا سیکھو گے، لوگ دلوں سے سنیں گے، اور زبان سے بولنا سیکھو گے تو لوگ کانوں سے سنیں گے۔ سب سے بڑی غلطی جو زیادہ تر لوگ کرتے ہیں وہ یہ کہ آدھا سنتے ہیں، تھوڑا سمجھتے ہیں اور زیادہ بتاتے ہیں۔ میں کسی سے بہتر کروں کیا فرق پڑتا ہے، لیکن میں کسی کے لیے بہتر کروں بہت فرق پڑتا ہے۔ بڑا انسان تو دراصل وہ ہوتا ہے جو دوسروں کو خوش دیکھ کر اپنے دل میں بھی خوشی محسوس کرے۔ جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری کرنے والا نہیں، تو اللہ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں لوٹاتا۔ دوستی کرنا اتنا آسان ہے جیسے مٹی سے مٹی پر مٹی لکھنا، لیکن دوستی نبھانا اتنا مشکل ہے جیسے پانی سے پانی پر پانی لکھنا۔ دنیا کی دولت اللہ انہیں بھی دیتا ہے جنہیں وہ پسند نہیں کرتا، جبکہ دین کی دولت اللہ صرف انہیں دیتا ہے جنہیں وہ محبوب رکھتا ہے۔ پریشانی تذکرہ کرنے سے بڑھتی رہتی ہے، خاموش رہنے سے کم ہو جاتی ہے، صبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے، اور شکر ادا کرنے سے خوشی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو، چاہے گھر میں ہو یا راستے میں، کیونکہ جس چیز کے سامنے اللہ کا ذکر کرو گے، چاہے وہ پتھر، پھول، درخت یا کچھ بھی ہو، قیامت کے دن گواہی دے گی کہ یا اللہ، تیرا یہ بندہ تیرے ذکر میں مشغول رہتا تھا۔ جس امت کو قبرستان سے گزرتے وقت مردوں کو سلام کرنے کا حکم ہے، وہ اتنی بے حس ہو چکی ہے کہ زندہ کو بھی بغیر مطلب کے سلام نہیں کرتی۔ اچھے اخلاق کی خوشبو ایک ایسی خوشبو ہے جو میلوں دور سے محسوس کی جا سکتی ہے۔ کسی کو برباد کرنے کی سوچ ہی آپ کی بربادی کے لیے کافی ہے۔ اگر ایک شخص کسی کو تکلیف دے کر بھی اچھے سے سو لیتا ہے تو اسے اپنے ضمیر کا جنازہ پڑھ لینا چاہیے، کیونکہ اس کا ضمیر وفات پا چکا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایسے شخص کے ساتھ غداری کتنی بری ہے جس نے خود کو تمہارے سپرد کر دیا ہو۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، آہستہ آہستہ چلنا اور منزل مقصود تک پہنچنا دوڑنے اور راستے میں رہ جانے سے بہتر ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص اپنی نگاہوں کو آزاد چھوڑ دیتا ہے وہ موت کے استقبال کے لیے تیزی دکھاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کثرت کے ساتھ لوگوں کو بار بار نہ ٹوکا کرو، انہیں ہر بات پر نہ ٹوکا کرو، نہ ہر وقت سمجھایا کرو، کیونکہ اس سے دشمنی پیدا ہوتی ہے۔ زندگی کا کوئی اعتبار نہیں، جس قدر ممکن ہو دوسروں کے کام آؤ۔ امام حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اپنی عزت کو باقی رکھنے کے لیے تنہائی پر خوش رہو۔ جو شخص گناہوں کے ذریعے اپنے مقصد تک پہنچنا چاہتا ہے اس کی آرزوئیں بہت دیر سے پوری ہوتی ہیں، اور جس چیز سے وہ ڈرتا ہے سب سے پہلے اسی میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی آپ کی فکر کرتا ہے تو اس کی قدر کرو، کیونکہ دنیا میں تماشائی زیادہ ہے اور فکر کرنے والے بہت کم۔ تیرا نفس تجھ سے وہی کام کروائے گا جس کے ساتھ تو نے اسے مانوس بنایا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اسے اپنا کوئی راز مت بتاؤ جس کا کوئی راز تمہارے پاس نہ ہو۔ بہت زیادہ باتیں کرنے والے سے لوگ تنگ آ جاتے ہیں۔ کوئی کمزور شخص تمہاری بے عزتی کرے تو اسے بخش دو، کہ بہادروں کا کام معاف کر دینا ہے، اور معاف کرنے والا اللہ کو بہت پسند ہے۔ جب کوئی چیز اپنے والدین کو دو تو اس طرح دو جس طرح کوئی غلام اپنے آقا کے سامنے کوئی چیز پیش کرتا ہے۔ قبرستان ایسے نوجوانوں سے بھرے ہوئے ہیں جو بڑھاپے میں توبہ کرنے کے خواہش مند تھے۔ اپنے اندر پرندے کی طرح عاجزی پیدا کرو جو آسمان کی بلندیوں کو چھو کر بھی اپنی گردن جھکا کر رکھتا ہے۔ اگر تمہاری آنکھیں خوبصورت ہیں تو تم دنیا سے محبت کرو گے، لیکن اگر تمہاری زبان خوبصورت ہے تو دنیا تم سے محبت کرے گی۔ جب بھی کسی کے ساتھ نیکی کرو تو اسے بھول جایا کرو، جیسے گناہ کرتے وقت اپنے رب کو بھول جاتے ہو۔ تمہاری زندگی کا ہر دن تمہاری موت کی طرف بڑھتا ہوا ایک قدم ہے۔ انسان پریشانیوں کی گنتی کرنے کا ماہر ہے، لیکن نعمتوں کا حساب رکھنا بھول جاتا ہے۔ خلوص اور اچھائی اپنے الفاظ میں نہیں، اپنی نیت اور فطرت میں پیدا کرو، تاکہ تم لوگوں کے عیب نہیں ان کی خوبیاں دیکھ پاؤ۔ بے شک یہ عمل تمہاری عزت اور بخشش کا وسیلہ ہے۔ بہترین ادب یہ ہے کہ انسان اپنی حد میں رہے اور اپنے دائرے سے باہر نہ جائے۔ بہترین مسلمان وہ ہے جس کی لگن اور تیاری آخرت کے لیے ہو، اور جس کی امید اور خوف دونوں برابر ہو۔ ان لوگوں سے گھل مل جاؤ جو کہ تمہارے اور خدا کے درمیان واسطہ ہے، کہ اس سے تم کامیاب اور نیک بخت ہو جاؤ گے۔ ناکامی سوتیلی ہوتی ہے اور کامیابی کے 100 رشتے نکل آتے ہیں۔ حق پر صرف وہی شخص صبر کرتا ہے جو حق کی فضیلت کو اچھی طرح جانتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، وقت اور دولت دو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں۔ وقت انسان کو مجبور اور دولت مغرور بنا دیتی ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، جس دن لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ مخلوق سے محبت خالق تک لے جاتی ہے، اس دن روئے زمین پر امن قائم ہو جائے گا۔ ادب یہ ہے کہ جب تم اپنے گھر سے باہر نکلو تو جس سے بھی ملاقات کرو اس کو اپنے سے بہتر سمجھو۔ جب نماز میں سکون ملے تو سمجھ لینا اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو گیا ہے۔ انسان کا ہر کام آسان جب اس کا پہلا کام نماز ہو۔
صبر کا راستہ چن لو کیونکہ صبر کی منزل جنت ہے۔ جن کی کوئی عزت نہیں ہوتی وہ دوسروں کو بے عزت کر کے فخر محسوس کرتے ہیں۔ قابل رحم ہے وہ شخص جس کو مشورہ دینے والے جاہل ہوں۔ منزلیں چاہے کتنی ہی اونچی کیوں نہ ہو، راستے ہمیشہ پیروں کے نیچے ہوتے ہیں۔ جس نے انسانیت قضا کی ہو اس کی نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ عزت نفس اور انا میں وہی فرق ہے جو فخر اور غرور میں ہوتا ہے۔ عزت نفس اور فخر کہتا ہے کہ میں بھی ہوں، لیکن غرور اور انا کہتی ہے کہ صرف میں ہی ہوں۔ اللہ کسی پر اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، لیکن بعض اوقات وہ ہمت بڑھانے کے لیے بھی بوجھ ڈال دیتا ہے۔ عقل مند شخص چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہوئے بھی خوشی محسوس کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ایک طویل سفر کی ابتدا بھی پہلا قدم اٹھانے سے ہوتی ہے۔ عقل مند وہ ہے جو اپنی زبان کو غیبت سے بچائے، اور مومن وہ ہے جس کا دل شک سے پاک ہو۔ حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جسے دیکھو اسے اپنے سے بہتر سمجھو، اگرچہ تم اطاعت گزار اور وہ گناہ گار۔ ہو سکتا ہے کہ یہ تمہاری آخری اطاعت ہو اور اس کا آخری گناہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، دنیا میں ہر دکھ کی دوا دوست ہے، لیکن جو دکھ دوست دیتے ہیں اس کی دوا پوری دنیا میں نہیں ملتی۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کائنات میں خیر اور شر دونوں موجود ہیں۔ شر سے بچنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ اللہ کی رضا میں یوں ڈوب جاؤ کہ صرف اللہ ہی اللہ باقی رہ جائے۔ صبر کرنے والا کامیابی سے محروم نہیں رہتا، چاہے اسے طویل زمانہ لگ جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، عقل مند خود کو بیکار، بے فائدہ، بے مقصد کاموں میں برباد نہیں کرتا، کیونکہ جب عقلیں کم ہو جاتی ہیں تو فضول کام پڑ جاتے ہیں۔ عقل مند شخص کو ادب کی اتنی ہی ضرورت ہے جتنا کھیتی کو بارش کی۔ ادب مرد کا کمال ہے۔ اگر بنیاد کی اینٹ ٹیڑھی رکھی جائے تو آسمان تک دیوار ٹیڑھی ہی بنے گی۔ صلاح ہارے ہوئے کی، تجربہ جیتے ہوئے کا، اور دماغ خود کا انسان کو کبھی زندگی میں ہارنے نہیں دیتا۔ اگر کسی کی مسکراہٹیں آپ کے وجود سے وابستہ ہیں تو یقین کیجیے کہ آپ کا وجود قابل رشک ہے۔ اس انتظار میں مت رہیں کہ آپ عظیم بن کر کام شروع کریں گے، بلکہ عظیم بننے کے لیے کام شروع کر دیں۔ زندگی کے 3 خوبصورت استاد ہیں: ٹوٹا ہوا دل، خالی جیب اور مسلسل ناکامی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، دوستوں کے غم میں ہر حال میں شامل ہوا کرو، لیکن خوشیوں میں تب تک نہ جانا جب تک وہ خود نہ بلائے۔ جب دل کسی اپنے سے بے پناہ خفا ہو جائے تو خاموشی اختیار کر لینا، لیکن کڑوا بول کر اس کی بے ادبی نہ کرنا۔ یقیناً موت تیزی سے تمہارے پیچھے لگی ہوئی ہے، ٹھہرا ہوا انسان اس سے بچ نہیں سکتا، اور جو اس سے بھاگتا ہے وہ اس کو ہرا نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اس دنیا کے مزے تو بہت کم ہیں، ایک پرہیزگار کے لیے آخرت ہی بہتر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بدترین عیب یہ ہے کہ انسان کسی عیب کو برا کہے اور پھر اس میں وہی عیب پایا جاتا ہو۔ بہت سے انسان ایسے ہیں جنہیں زبان نے موت کے گھاٹ اتارا ہے،
جو دنیا سے محبت کرتا ہے اس کے دل سے آخرت کا خوف اٹھ جاتا ہے۔ عقل کی علامت میں سے ایک یہ ہے کہ غرور اور دھوکے کے گھر یعنی اس دنیا سے دوری اور ہمیشگی کے گھر یعنی آخرت کی طرف رجوع کیا جائے اور قبروں میں رہنے کے لیے سامان تیار کیا جائے۔ عقل ایک درخت ہے، اس کی جڑ تقویٰ ہے، اس کی شاخ حیا ہے اور اس کا پھل خدا کی حرام کردہ چیزوں سے بچنا ہے۔ جس نے تمہیں گناہوں سے ڈرایا وہ اس شخص کی مانند ہے جس نے تمہیں جنت کی خوشخبری دی ہے۔ جو عقل مند ہوتا ہے وہ پاک دامن ہوتا ہے، جو عقل مند ہوتا ہے وہ غیبت سے محفوظ رہتا ہے، جو عقل مند ہوتا ہے وہ خاموش رہتا ہے اور وہ قناعت کرتا ہے۔ غصہ ایسی آندھی ہے جو دماغ کا چراغ گل کر دیتی ہے۔ اگر خوش رہنا ہے تو دو چیزیں بھول جاؤ، وہ برا سلوک جو کسی نے تمہارے ساتھ کیا اور وہ اچھا عمل جو تم نے کسی کے ساتھ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اتنا علم ضرور حاصل کر لو کہ اپنے جاہل ہونے کا تمہیں پتہ چل جائے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، بیٹا کوشش میں لگا لے، مرتے دم تک کوئی وقت ضرور آئے گا کہ اللہ کی عنایت تیرے ساتھ ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بے وقوف ترین انسان وہ ہے جو اپنی بد زبانی پر فخر کرتا ہے۔ مومن وہ ہے جو دنیاوی حالات سے نکلتا ہوا اللہ کے قرب کو تلاش کرے اور اللہ کے مقرب بندوں کو تلاش کرے۔ جب تک آنکھ میں آنسو ہے انسان خدا کا تصور ترک نہیں کر سکتا۔ اس قوت کو جس کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے اسے توفیق الہی کہتے ہیں۔ ایک حقیقی عالم کی نیند بھی عبادت ہوتی ہے اور جاہل کی بیداری نافرمانی۔ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو تجھے معلوم ہے اس پر عمل کر تاکہ اس کی برکت سے جو تجھے معلوم نہیں تو وہ بھی معلوم کر سکے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، جب آپ کو پروں کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے تو پھر ساری زندگی رینگنے کو کیوں پسند کرتے ہو؟ 1000 قابل انسان مر جانے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا ایک بے وقوف کے اقتدار حاصل کرنے سے ہوتا ہے۔ تم جتنا زیادہ خاموش رہو گے اتنا زیادہ سننے کے قابل ہوگے۔ جس کے کام شیطان اور درندوں جیسے ہوتے ہیں نیک لوگوں سے اس کو بدگمانی رہتی ہے۔ ناکامی کا منہ اکثر اس وقت دیکھنا پڑتا ہے جب ہم کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کے اصول توڑ دیتے ہیں۔ اللہ امتحان کے بعد انعام کا حقدار قرار دیتا ہے اور بغیر امتحان لیے کسی باعزت کو ذلیل نہیں کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تنگ دستی جسے لوگ معیوب سمجھے اس مالداری سے اچھی ہے جس سے انسان گناہوں اور خرابی میں مبتلا ہو کر ذلیل و رسوا ہو جائے۔ جب لالچ کے بازار آباد ہو جائیں تو رشتوں کے شہر ویران ہو جاتے ہیں، چاہے یہ رشتے خون کے ہوں یا دوستی کے۔ انسان کے غصے میں عجیب منافقت ہے، اپنے سے طاقتور کے سامنے غصے کو قابو میں کر لیتا ہے لیکن اپنے سے چھوٹے اور کمزور پر غصہ کرنے میں دیر نہیں کرتا۔ جب وقت جواب دیتا ہے تو گواہوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ نماز سے تعلق بنا لیجیے، جوانی بار بار نہیں ملا کرتی۔ کتنا مشکل ہے کسی انسان کو راضی رکھنا، کتنا بھی کوشش کر لے چوک ہو ہی جاتی ہے
اور آپ کا رب کتنا آسان ہے اس کو منا لینا، گناہوں کے انبار اور ندامت کا بس ایک آنسو۔ سمندر سے جینا سیکھو، چپ چاپ اپنی موج میں رہنا، افلاک کے پردوں سے جاری ہوا فرمان، والعصر خسارے ہی خسارے میں ہے انسان۔ بے سبب بولتے رہنے کی جو عادت ہوگی، ہر کسی شخص کو پھر تم سے شکایت ہوگی۔ چیخو گے ہمیں بھیج دو دنیا میں ایک بار، سجدوں میں پھر گزار دیں گے ساری زندگی۔ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ انسان وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ فراخ دلی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ نماز ایسے پڑھو جیسے تم سے زیادہ کوئی گناہ گار نہیں، اور بے شک اللہ سے زیادہ کوئی مہربان نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، دو طرح سے چیزیں دیکھنے میں چھوٹی نظر آتی ہیں، ایک دور سے، دوسرا غرور سے۔ خالی تمنائیں حماقت کا جنگل ہے جس میں بیوقوف ہی مارا مارا پھرتا ہے۔ جب کسی آدمی کو اس کی بساط سے زیادہ دنیا مل جاتی ہے تو وہ لوگوں سے برا سلوک کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی اپنے مسلمان بھائی سے محبت رکھے تو اسے چاہیے کہ وہ اسے بتا دے کہ وہ اس سے محبت رکھتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو ہوش میں ہے وہ کبھی تکبر نہیں کرتا۔ آزاد وہی ہے جو اللہ کے سوا کسی اور کی توجہ کا طلبگار نہیں۔ گناہ کے دوران موت نہ آنا اور گناہ کے بعد توبہ کی مہلت ملنا اللہ کا بڑا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں تمہارا گمان ہوں، تم جیسا سوچو گے مجھے ویسا پاؤ گے۔ جس بندے کو خدا نے اتنی محبتیں دی ہیں، اسے دو چار نفرتوں سے فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ ہمارا یقین کمزور ہے، اللہ کے وعدے تو سچے ہیں۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، توبہ کرنا کمال نہیں، توبہ پر قائم رہنا کمال ہے۔ بعض اوقات عبادتیں نہیں، ندامتیں قبول ہو جاتی ہیں۔ وہ تمام لوگ جو مطمئن ہوتے ہیں، ان کے دل کے اندر اللہ ہوتا ہے۔ اللہ کو پسند ہے تمہاری آواز سننا، تم سے گفتگو کرنا۔ اسے فرق نہیں پڑتا کہ تم کس مقصد سے اس سے بات کرتے ہو۔ جب تم اللہ کے سوا باقی چیزوں میں اپنا سکون تلاش کرنے لگتے ہو تو وہ ان ساری چیزوں کو تمہارے ہاتھ میں تھما کر تمہیں بے سکون کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، میرے بندے، اگر آج تو میرے تھوڑے دیے ہوئے پر راضی ہو گیا تو حشر کے دن میں تیرے تھوڑے اعمال پر راضی ہو جاؤں گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو اپنی برائیوں کو جانتا ہے لیکن جب اس کو برا کہا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، محبت تو یہ ہے جب خدا کہتا ہے، میں نے سب کچھ تیرے لیے پیدا کیا ہے، اور تم کہتے ہو، میں نے تیرے لیے سب کچھ چھوڑ دیا ہے۔ اللہ کے سامنے صرف دل اور آنسو لے جائیں، دعا خود ہی بن جائے گی۔ ان لوگوں جیسا نہ ہو جانا جو بھری محفل میں شیطان پر لعنت بھیجتے ہیں لیکن تنہائی میں اسی کی پیروی کرتے ہیں۔ پہلے مسلمان اسلام کے مطابق زندگی گزارتے تھے اور آج مسلمان اپنی مرضی کے مطابق اسلام کو چلاتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ مٹی کا بدن خاک بنے، باوضو ہو کے مسلح پر جوانی رکھ دو۔
گناہ کر کے کہاں چھپاؤ گے، یہ زمین اور آسمان اسی کا ہے۔ قیامت تک سجدے میں رہے میرا سر اے خدا، کہ تیری نعمتوں کے شکر کے لیے یہ زندگی کافی نہیں۔ جو انسان یہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، وہ شخص کمال کا ایمان رکھتا ہے۔ جو سچے ہوتے ہیں وہ تہذیب کے دائرے کا لحاظ کرنا بھی جانتے ہیں اور صبر کے گھونٹ پینا بھی۔ کوئلہ صبر نہ کرتا تو کبھی ہیرا نہ بنتا۔ تکبر چاہے دولت کا ہو، طاقت کا ہو، رتبے حیثیت حسن کا ہو، علم کا ہو، حسب و نسب کا ہو، یا تقوی کا ہی کیوں نہ ہو، انسان کو رسوا کر کے ہی چھوڑتا ہے۔ ضمیر کی موت ایک ایسی موت ہے جس کا اعلان انسان خود اپنے کردار سے کرتا ہے۔ جب انسان کی آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہتے ہیں تو اس پر رب کی رحمت برستی ہے۔ اگر کوئی مردہ قبر سے اٹھ کر زندہ لوگوں کو صرف موت کی شدت سے ہی باخبر کر دے تو لوگ عیش و آرام کو بھول جائیں اور ان کی راتوں کی نیندیں بھی اڑ جائیں۔ دنیا میں پاؤں گیلے کیے بغیر سمندر کو پار کیا جا سکتا ہے، لیکن آنکھیں گیلی کیے بغیر محبت کو پار نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن آنکھیں گیلی کیے بغیر محبت کو پار نہیں کیا جا سکتا، چاہے وہ محبت اللہ سے ہو یا انسان سے۔ ایک عقل مند سے کسی نے پوچھا، ہم ایسا کیا کریں کہ سب کی نظروں میں اچھے بن جائیں؟ اس عقل مند نے جواب دیا، اس دنیا میں اگر کوئی فرشتہ بھی بن جائے تب بھی اسے برا کہنے والے موجود ہوتے ہیں۔ ہر وقت ہتھوڑی ہاتھ میں تو ہر مسئلہ کیل نظر آتا ہے۔ فقیر کی بھوک صرف اس کی جان کھا لیتی ہے، جبکہ سلطان کی بھوک ملک و ملت کھا جاتی ہے۔ سونے دو اگر وہ سو رہے ہیں غلامی کی نیند میں، ہو سکتا ہے وہ خواب آزادی کا دیکھ رہے ہوں۔ پڑوسی کے بچوں کی بھوک اور فاقے سے انجان رہنا اور اس کی بیوی اور بیٹی کی حرکتوں سے واقف رہنا ہمارے معاشرے کا بہترین مشغلہ ہے۔ جب تک آپ کا ذہن پرسکون نہ ہو، آپ ایک آزاد شخص نہیں ہیں۔ لوگوں کو بیوقوف بنانا بہت آسان ہے، لیکن ان کو یہ سمجھانا کہ انہیں بیوقوف بنایا جا رہا ہے بہت مشکل ہے۔ حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، خدا کرے کہ تیری جوانی بے داغ رہے۔ ایک حقیقی عظیم آدمی اپنی بڑائی نہیں جتاتا اور نہ ہی مختلف طریقوں سے دوسروں کو نیچا دکھانے کی ترکیبیں آزماتا ہے۔ بیوقوفی اور ذہانت میں فرق یہ ہے کہ ذہانت کی حد ہوتی ہے۔ جب آپ زندگی کو جیسی بھی ہے ویسے ہی گزارنا سیکھ جاتے ہیں تو یہ آپ کی خواہش کے مطابق گزرنے لگتی ہے۔ کیا اس جرم سے بڑھ کر کوئی جرم ہو سکتا ہے کہ تمہیں صرف دوسروں کی کوتاہیوں کا علم ہو؟ آزادی کے لیے ضروری نہیں کہ تم زمین اور آسمان خرید لو، لیکن کم از کم خود کو مت بیچو۔ کون مسلم، کون کافر، کون جنتی، کون جہنمی، کیوں نہ یہ اختیار خدا کو واپس کر دیا جائے؟ 7 بار نیچے گرتے ہو تو 8 بار اٹھ کھڑے ہو۔ تم صرف خامیاں ہی دیکھتے ہو، اچھائیوں پر تمہاری نگاہ کبھی نہیں پڑتی۔ سب کا اپنا اپنا حرام جائز ہے، دوسروں کی بڑی فکر ہے سب کو۔ ہر عادت پک کر طبیعت بن جاتی ہے اور یہ خوفناک چیز ہے۔ یہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ اب ہمارا ایک دوسرے کے دکھ سے کوئی واسطہ نہیں رہا۔ بصیرت اور تقوی انسان کو اس وقت حاصل ہوتا ہے جب وہ ایسی بات پر شکر ادا کرے
جس پر صبر کرنا بھی مشکل ہو۔ صبر اتنا رکھو کہ عشق بے حد نہ بنے، خدا محبوب بن جائے، محبوب خدا نہ بنے۔ کبھی بھی کسی کو نیچی نظر سے مت دیکھو، کیونکہ تمہاری جو حیثیت ہے یہ تمہاری قابلیت نہیں بلکہ اللہ کا تم پر کرم ہے۔ سب کچھ کھو دینے کے بعد اللہ پر یقین رکھنا اسے ایمان کہتے ہیں۔ شرم و حیا انسان کی اخلاقی زندگی اور کردار کو تر و تازہ اور زندہ رکھتی ہے۔ سجدہ بھی اسی وقت سکون دیتا ہے جب سر کے ساتھ دل بھی جھکے۔ زندگی کا سفر تو بس اتنا ہے، آتے ہوئے اذان ہوئی تھی اور جاتے ہوئے نماز۔ قرآن دل و دماغ کو کھول دیتا ہے، لیکن اس سے پہلے قرآن کو کھولنا ضروری ہے۔ وہ مسکراہٹ انمول ہوتی ہے جو آنسوؤں سے جد و جہد کر کے آنکھوں سے ٹپکتی ہے اور چہرے کو پرنور کر دیتی ہے۔ معصوم بچپن، شوق جوانی، محتاج بڑھاپا اور پھر بے رحم موت، بس یہی زندگی ہے۔ سکون کی تلاش میں ہو تو پھر سجدوں میں رویا کر۔ فضول امیدیں بے وقوف کا خزانہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے رحمت کا فرشتہ 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ وہ لوگ جو کسی کا برا نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ ان کو ایسی منزلیں عطا فرماتا ہے جو کسی کے وہم و گمان میں نہیں ہوتی۔ جو جانتے ہیں وہ عمل کرتے ہیں، اور جو سمجھتے ہیں وہ تعلیم دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا گزر رہی ہے جبکہ آخرت آ رہی ہے، اور دونوں میں سے ہر ایک کے طلبگار ہیں۔ تم آخرت کے طلبگار بنو اور دنیا کے طلبگار نہ بنو، کیونکہ آج عمل کا وقت ہے اور حساب نہیں، جبکہ کل حساب ہوگا اور عمل نہیں۔